العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بھیجیں محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ ماہ رمضان مبارک ہمارے اندر ان چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے آتا ہے کہ جو ہم عام ایام میں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ گفتگو کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے وہ اصل میں انفرادی اور اجتماعی وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جو ہم اپنے وقت کے امام کے لیے ادا کر سکتے ہیں، لیکن انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے وقت کے امام تک پہنچنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی بیماریوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ جب تک میں انفرادی بیماریاں جو میرے اندر پائی جاتی ہیں جب تک میں ان کا علاج نہیں کروں گا میں انڈیویجول طور پر اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اور اس طرح اجتماع بھی بالکل ایسی ہے، امام آئیں گے کہ انشاءاللہ آئیں گے، خدا کا وعدہ ہے آئیں گے، لیکن امام کے آنے تک میں کچھ بھی نہ کروں تو امام تو آئیں گے، میں امام تک پہنچ نہیں پاؤں گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں تیار نہ ہوں یا تیار نہ ہوں اور ہم کچھ نہیں کریں تو امام نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہے، امام نے آنا ہے۔ یقیناً شرط ظہور میں امت کا تیار ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس امت میں اگر میں تیار نہیں ہو رہا تو میں اپنا نقصان کر رہا ہوں، میں امام کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ وہ تو خدا کا وعدہ ہے، تو خدا نے کہا ہے کہ میں قیامت کا دن بھی قریب آئے گا تو میں ایک دن کو اتنا طولانی کر دوں گا کہ ظہور متوقع ہو، لیکن اصل نقصان میرا ہے کہ اگر میں ریڈی نہیں ہو رہا، اور اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نہیں جی مولا آئیں گے تب دیکھا جائے گا، تو پھر دیکھا ہی جائے گا، پھر مولا بھی دیکھیں گے، پھر ہم بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ نہ ہو کہ پھر میں کہیں اور ہوں۔ اور یہ پریکٹسنگ جو ہے، یہ جو ہم پریکٹیکلی کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ تاکہ آج ہم اپنے آپ کو قابل کر سکیں کہ جب ہم امتحان کے کٹہرے میں کھڑے ہوں تو ہم کامیابی کی طرف جا سکیں۔ اس لیے جو ہے وہ اجتماعی طور پر ہمیں ایک ساتھ رہنا، محبت کے ساتھ رہنا اور انفرادی طور پر اپنی بیماریوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ ماہ رمضان ایک بیسٹ اپورچونٹی ہے ان ساری بیماریوں کو ویو کرنے کی، جو توفیق ہو سک رہی ہے۔ بہرحال میں ان کو بہت کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سادے الفاظ میں جو میں اپنے اندر مشکل پاتا ہوں وہی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے جو چیز میں دیکھتا ہوں کہ میرے اپنے اندر ضعف ہے، کمی ہے، جس کو میں خود مشاہدہ کر رہا ہوں یا تجربات ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ انہی کو بیان کروں تاکہ بات جو ہے وہ اپنی لگے، ورنہ خیر باتیں تو کتابوں میں ماشاءاللہ بہت ہیں اور ایسی ہیں کہ مثلا آپ واہ کر کے بھی چلے جائیں گے لیکن آپ کو شاید کچھ بھی نہیں ہونے والا، مجھے بھی شاید کوئی اتنا فرق، لیکن پریکٹیکلی کیا ہے کہ جو ہمارے مشکلات ہیں ہم ان کو دور کریں، اور شاید پھر ہمیں کہیں اور جمع ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے کہ جن کے نام پر ہم جمع ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ کو میرے نام پر نہیں آئے نہ آپ کسی اور، آپ مجلس سننے آتے ہیں، آپ درس سننے آتے ہیں، خوب اللہ کا مہینہ ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں بھی مل جائے گا، اور ہر آدمی اسی نیت سے آتا ہے۔ ہم بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں بھی رزق چاہیے، ہمارا بھی رزق انہی
مجالس میں لکھا ہوتا ہے، ہر آدمی کا رزق لکھا ہوا ہے. ہمارے استاد میر باقری جو حوزے کے بہت بڑے استاد ہیں، آیت اللہ کے درجے پر فائز ہیں، اور جب وہ مجالس پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے آیت اللہ ان کی مجالس سن رہے ہوتے ہیں. انہوں نے محرم جو گزرا، میں خود کیونکہ کچھ محرم کے ایام میرے وہیں آ گئے کہ میں ٹریول نہیں کر پا رہا تھا، میں نے بعد میں ٹریول کیا، تو میں نے ان کی مجلس سنا اور انہوں نے اپنی مجلس میں بیان کیا کہ میں وہ خود یعنی اتنے مقام پر اتنے درجے پر فائز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے جیسا شخص جو خاکی ہے، خاک میں رہتا ہے، وہ پورے سال محرم کا انتظار کرتا ہے کہ محرم آئے گا تو ایک دسترخوان عرش سے کھلے گا جس سے مجھے بھی کچھ عطا ہوگا. یعنی اتنا بڑا شخص، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کے لیے ایک ایسی جگہ ہے کہ جو سب کو دیتی ہے، چاہے وہ مرثیہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ سلام پڑھنے والا ہو، چاہے وہ شاید مائک صحیح کرنے والا ہو، چاہے وہ نیاز بنانے والا ہو، پانی دینے والا ہو، روڈ پہ کھڑے ہونے والا. میں ایسی جگہوں پر مجلس پڑھی جہاں شدید بارش میں، اور لوگ ظاہر مجلس میں آ رہے ہیں، مولا کی مجلس ہے، لیکن کچھ لوگ کھڑے ہوئے اس شدید بارش کے اندر صرف گاڑیاں لوگوں کی لگا رہے ہیں. اگر کیا ان کی ڈیوٹی کیا کم ہے؟ کیا ڈیوٹی وہ جو اتنی زحمت کر رہے ہیں کھڑے ہوئے، یقیناً اس کا ان کے پاس اپنا اجر خدا کیا محفوظ، ہم نہیں اجر دے سکتے. ان باتوں کا، ان درسوں کا اجر اہل بیت کے اپنے پاس ہے، اور انہوں نے ہی اجر دیا ہے، اور اونچی اجر سے کچھ نہ کچھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم لینے آتے ہیں جانے والے. تو ہم ان چیزوں کو حل کریں جو رکاوٹ ہیں ہمارے اور وقت کے امام تک. ایک چیز جو ہمارے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، میرے اپنے اندر بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں درگزر نہیں کرتا. یعنی میں نے پہلے بھی غصے پہ بھی میں نے گفتگو کی اور انٹرنل بیہیویئرز پہ بھی گفتگو کی. ابھی کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ممبر سے سوشل ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس ٹائم سوسائٹی سوشل ایشوز میں بہت گرفتار ہے، اور ذہنی طور پر بھی ہمیں اتنا زیادہ پریشر میں رکھا گیا ہے کہ ہم ڈائریکشن نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں. اور سب سے بہترین ہمارے پاس بیماریوں کو، مشکلات کو ڈسکس کرنے کی جگہ ممبر ہے ہمارا، اور اہل بیت نے ہر چیز پہ گفتگو کی ہے. مولا کی خدمت میں ہر طرح کا سائل آیا، سوالی آیا، چاہے وہ فقہی مسئلہ تھا، چاہے وہ خاندانی مسئلہ تھا، چاہے بچوں کی تربیت کا مسئلہ تھا، کوئی مسئلہ آپ دیکھیں اہل بیت کے پاس ہر چیز کا جواب تھا، ہر چیز کا. حتیٰ ایک چھٹے امام کے غالباً دور کے ساتویں امام کے دور کی بات ہے، درود بھیجے محمد والے خوب امام کا دور ہے. امام کے پاس راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ آئے کسی اور انہوں نے امام سے اپنی زبان میں گفتگو کی، اور امام نے انہی کی زبان میں انہیں جواب دے دیا. تو کہنے لگے کہ مولا آپ کو ان کی زبانوں کا کیسے پتہ چلا کرتا؟ ہم ہر زبان کو جانتے ہیں، ہم ہر زبان کو سنتے ہیں، ہر زبان کو، اور جو جواب دیتے ہیں وہ اس کو اسی کے طریقے سے اس کو جواب مل جاتا ہے. یعنی در ایسا ہے کہ وہ خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے، لیکن میں اگر خالی ہاتھ جا رہا ہوں بریکٹ میں، کہ جو میں کہتا ہوں کہ میری آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کرے. صلی ان سے پوچھا کہ یہ دعا مستجاب ہونے کی شرط کیا ہے، یعنی کون سے شرائط ہے کہ دعائیں قبول ہوں؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی جواب کے اندر کہ خدا جس میں کہتا ہے کہ تم اپنے عہد جو میرے سے کیا ہے، اوفو بعہدی، اس عہد کو نبھاؤ، میں تمہارے سے وفا کروں گا تمہارے عہد کو. تم فرض کروں تو میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. اور پھر کہا ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. تو آغا بہجت لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے اگر انسان ان ساری چیزوں کو انجام دے جیسے خدا چاہتا ہے تو خدا اس کی مستجابیت دعا کو قبول، اور اگر دعا میں تعجیل نہیں ہو رہی، یعنی دعا جلدی مستجاب نہیں ہو رہی، تو خدا نے اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے. یعنی خدا عمل کو احسن میں تبدیل کرنا بہتر جانتا ہے کہ خدا کیوں نہیں کر رہا. تو یہ ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے. وہ جو فیکٹر آج میں تھوڑی دیر آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا، خاص طور پہ ماہ رمضان میں ہم بہت زیادہ ریشنل ہو جاتے ہیں،
عام دنوں میں بھی ہماری زندگی میں دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ اجتماعی ہو یعنی فیملی، صرف بچے میاں بیوی ماں باپ، یا پھر آفس، جاب، سوسائٹی، یا ہمسائے، یا کمیونٹی، وہ جو ایک فیکٹر ہے وہ ہمارا تحمل کا فیکٹر ہے. ہم برداشت نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے. آپ اپنے گھر سے شروع کر لیں اس بات کو کہ بچے سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہمارا بیہیویئر کیا ہے. کیا ہم اس کو معاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی کوتاہی پر اس کے ساتھ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں جو کہ شاید ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا مگر ہم کر رہے ہیں؟ خود بند حقیر نے بچوں کی ضد سے ایک لیسن سیکھا. یعنی میں بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ بار بار بیٹا یہ نہیں کرنا، نہیں کرنا، ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، 4 دفعہ سمجھایا، مگر وہ تھوڑی دیر بعد پھر وہی شروع کر دیتا ہے، پھر وہی شروع کر دیتا ہے. تو انسان آتا ہے کہ آخر اس کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے بات کہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہاں بیٹھ جاؤ، یا ابھی اس کام کو نہیں کرو، یا مثلا ابھی یہ کام نہیں لکھو، یا یہاں پر کلرنگ نہیں کرو، یا ابھی مطلب ٹی وی بند کر دو. اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی جب میں اسے مرتب کہہ رہا ہوں، کئی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، نقصان دہ ہے، چھوڑ دو اسے، یا یہ مت کھاؤ، مگر وہ وہی کرتا ہے. تو وہاں سمجھ میں آیا کہ تم اس پر تو بڑے بضد ہو رہے ہو اور اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کیوں نہیں کر رہا، مگر خود تم بھی تو کتنے ایسے کام کر رہے ہو جسے خدا تمہیں بار بار کہہ رہا ہے کہ مت کرو، نہیں کرو، مگر پھر وہی تم شروع کر دیتے ہو. تو کیا وہ تم پر تیش کھا رہا ہے؟ اگر اس نے ایک دفعہ بھی تمہیں رپلائی کر دیا تمہاری عمل و کوتاہی پر تو تم کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہو گے. اور میں اپنا بیہیویئر کیسے دکھاتا ہوں سامنے والے کے لیے؟ ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کو اتنی دفعہ یہ کہا ہے. انسان گھر کے اندر سے ہی اپنی تربیت کر سکتا ہے. گھر میں گھستا ہے، گھر کے حالات صفائی نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ انسان اپنی زوجہ پہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا، میں نے وہ کہا تھا، مجھے ہمیں اس طرح کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ بہرحال وہ اپنی طرف سے کوشش ہے لیکن انسان ہے. اگر آپ اس غصے کے پیریڈ کو باہر نکال کر جو ہم نے بیہیویئر کیا تھا، اگر آپ سلاٹ کو باہر نکال کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، سوچنے لگ جائیں جو آپ نے ریئیکٹ کیا تھا اس کے بدلے میں پوزیٹیو ریئیکشن ہو سکتا تھا، آپ درگزر کر جاتے، آپ معاف کر دیتے، تو یہ جو اتنا طیش ہوا تھا یہ سب بیٹھ سکتا تھا. کئی لوگ سوال کرتے ہیں آغازہ غصہ یہاں چلا جاتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ خود درگزر کر، معاف کر دیں. خوب غلطی ہر انسان سے ہوتی، مگر میرے سے صبح شام غلطیاں نہیں ہو رہی خدا کی بارگاہ. کوتاہی ہو رہی تو خدا کا لطف ہے کہ وہ میرے گناہوں کو میرے چہرے پر نہیں لکھ رہا، میری خطاؤں کو میرے چہرے سے عیاں نہیں کر رہا. یہ تو اس کا کرم ہے، اس محبوب رسول کے صدقے میں کہ جس کی امت سے ہم ہیں، کہ اس کی امت کے لوگوں کے اعمال چہروں پر عیاں نہیں ہو رہے، ورنہ پچھلی امتوں کے اعمال چہروں پر عیاں ہو جاتے تھے. تو رسول خدا کی وجہ سے مہربانی ہے، اس رحمت للعالمین کی وجہ سے. مگر جب دوسروں سے بہیو کرتا ہوں معاشرے کے اندر، چاہے سب آرڈینیٹ ہوں چاہے کہیں اور ہوں، وہاں میرا بہیویئر نہیں ہے. ایک دوسرے سے ہمارے اختلافات، اور مذہب میں ہم لوگوں کے بہت اختلاف پائے جاتے ہیں. ویسے ہم لوگ سب مسلمان بہن بھائی آپس میں ہیں، خدا کہہ رہا ہے مسلمان یہ مسلمان وہ، لیکن ہم آپس میں اگر کوئی کسی ذرا سے اختلاف ہے، نظریہ تھوڑا اوپر نیچے ہے، تو ہم ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. جبکہ اگر ہم اللہ کی خاطر ہیں تو ہم خوب ایک دوسرے کا تحمل کریں، تھوڑا سا برداشت کریں. خدا کی خاطر اگر ہیں تو پھر ہمیں اپنی ذات کو اور اپنی انا کو نہیں لانا چاہیے درمیان میں. لیکن میں اپنی ذات اور اپنی انا پر اتنا ڈٹا ہوا ہوں کہ میں ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنا ڈویژن ہو گیا ہے، کتنے تفرقے ہو گئے ہیں. میں ایک قدم چل کر سامنے والے کے سے ملنا نہیں چاہتا، اور میں اس رسول کو مانتا ہوں کہ جس پر کچرا پھینکا جاتا تھا، اور ایک دن کچرا نہیں پھینکا گیا تو رسول خدا نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا ہو گیا، کہا مریض ہیں، کہا ملنے چلے جاتے. اور ہم ہوتے کہتے ہیں اچھا جلدی مرے جان چھوٹے. ہم تو اس رویے کے لوگ ہیں. نہیں ہے جانے مطلب جس رسول کو مانتے ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کہ انما، یعنی بالکل حصار کے ساتھ، قید کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا ہے کہ میں مکارم الاخلاق کو جو معاشرے میں پیدا کروں. اخلاق کا پیکر ہے رسول. فتح مکہ آپ کے سامنے، رسول خدا جب فتح مکہ
کیا اور سب کچھ کر واپس آئے اور پوچھا کہ چابی کس کے پاس ہے، تو کہا کہ فلانی ام شبیہ یا شیبہ نام تھا اس لڑکے کا، اس کی والدہ کے پاس۔ وہ چابی لینے گیا تو وہ چابی انہوں نے نہیں دی اس کی، مگر پھر انہوں نے کہا کہ مطلب آپ آ گئے، آپ جو ہم کہیں گے وہی کریں گے، دینا ہے دو ورنہ پھر اپنی مرضی۔ خیر وہ بچہ جو ہے وہ چابی لے کر آ گیا، اور اس کے بعد سب کچھ جو کرنے کے بعد بت گر گئے اور سارے کام کرنے کے بعد رسول خدا نے چابی واپس انہیں کو دے دی، اور پھر باقی لوگ آ گئے کہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ تو رسول خدا نے پوچھا کہ تم کیا توقع رکھتے ہو؟ کہتا ہے ہم آپ سے مہربانی کی توقع اور رحم کی توقع ہی رکھتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا کہ ہاں میں نے تم سب کو آزاد کیا، بخش دیا۔ اور رسول خدا خود فرما رہے ہیں کہ میں جب تھا، اور سب رشتہ دار ہیں اس میں سے، کہ تم مجھے برا بھلا کہتے تھے، تم نے مجھے جھوٹا بولا، تم نے میرے لیے اذیتیں پیدا کی، تم نے میری ساری تکلیفیں پیدا کی، حتیٰ میں جب شہر چھوڑ کے چلا گیا تو تم نے دوسرے شہر پہ حملے بھی کیے، مگر پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ مگر رسول کا معاف کرنا کس لیے تھا؟ خدا کی خاطر تھا، خدا کے لیے سب کچھ تھا، خدا کے دین کے لیے رسول نے تکلیفیں برداشت کی تھی، اسی دین کے لیے رسول خدا نے سب کو معاف کر دیا۔ مگر ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، اور یہ سیرت ہماری اپنی ذات کے اندر ایک دوسرے کے لیے نہیں پائی جاتی، تو ہم تیسرے چوتھے فرقے کی کیا بات کریں، پانچویں مذہب کی کیا بات کریں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر معاف کرنے کو تیار نہیں، بہن بھائی سے غلطی ہو جائے، رشتہ دار سے غلطی ہو جائے، کوئی انسان ہے، کوتاہی سب سے ہو سکتی ہے۔ ہم روم کیوں نہیں دے رہے زندہ رہنے کا سوسائٹی کو؟ جس معاشرے میں درگزر نہ ہو، معافی نہ ہو، وہ معاشرہ کیسے ظہور عوام کے لیے تیار ہوگا؟ جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہو، ذرا سی بات پہ موقع ڈھونڈ رہا ہو کہ بس کسی طریقے سے میں اس سے لڑ لوں، اور میڈیا پوری کوشش کر رہا ہے، ویسے ہی ڈرامے بنا رہا ہے آپ کے، ویسے ہی پروگرام بناتا ہے، ذہن کو اسی طرح کنٹرول کرتا ہے کہ یہ فیملی آپس میں ڈسٹورٹ رہے، لڑتی رہے، اور ڈرامے ایسے بناتے ہیں وہ ساس اور بہو کے۔ ہمارے ایک دوست ہے رائٹر پاکستان میں، تو ہم نے بولا بھائی یہ آپ کو ڈنگ کے ڈرامے کیوں نہیں لکھ کے دیتے؟ کہتے نہیں ہم نے لکھ کے دیے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ٹی وی والے کہ تھوڑا مرچ مسالہ ڈالو، کو 2-3 شادیاں ڈالو، طلاقیں ڈالو تو بکے گا ڈرامہ۔ کیوں؟ کیونکہ پروڈکٹ کو جو سپانسر کر رہا ہے وہ معاشرے کی فلاح کے لیے نہیں ہے، وہ معاشرے کو توڑنے کے لیے ہے۔ وہ ملٹائی نیشنل باہر سے بیٹھی ہوئی ایجنڈا لے کر آئی ہوئی ہیں آپ کے ملک میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے کون دے رہا ہے؟ جو پیسے دے گا وہ بولتے ہیں بھائی ایسا کریں گے تو ہم چلائیں گے ڈرامہ، ورنہ سپانسر کون ہے ڈرامے کا؟ وہ کیا ہے؟ بریک کر دیں آپ، رشتے ایسے لے کر آئیں کہ آپس میں اختلافات ہوں۔ ڈراموں میں یہی تو دکھایا جا رہا ہے، ڈراموں کے اندر، کہ ہر آدمی نیگیٹو ہے۔ سامنے سے کوئی رشتہ دار آ رہا ہے تو ڈرامے میں جب کیمرہ زوم ہوتا ہے تو ایک میوزک بھی ایسا چلتا ہے کہ دیکھنے والا پہلے سمجھ جاتا ہے کہ اب گھر کے اندر گڑبڑ ہو جائے گی۔ اور وہ اتنا زیادہ ہمارے ذہنوں پر آ گیا ہے کہ جب ہمارے بچے بھی کہتے ہیں دیکھو پپی آ گئی ہے، مسئلہ ہو جائے گا گھر کے اندر۔ ایسی ہے، اٹس نیچرل بلڈ ہو گیا ہے۔ نند آ گئی تو مشکل ہو گئی، ساس کا فون آ گیا، حالانکہ کوئی مخلوق دوسری تھوڑی ہے ساس۔ کتنے لوگ مسائل کرتے ہیں، کیوں مسائل ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے امیج ایسے بٹھا دیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں ان کو سولو کرنے کی۔ ذرا سی کوئی چیز گر گئی، ہمارے ہاں تو اتنا زیادہ ہے پاکستان میں، ذرا سا پاؤں سلپ ہو گئی تو کسی نے جادو کر دیا۔ بھائی ٹائل میں پانی پڑا ہوا تھا، سلپ ہونا تھا، سارا سلپ ہونا، پر جادو کون کرے گا؟ اتنا مائنڈ میک اپ ہے کہ وہ علماء سے زیادہ عاملوں والا مذہب بن گیا ہے، کہ جس کے در و دیوار پر سارے باباؤں کے اشتہار لگے ہوتے ہیں کہ یہ کرے گا۔ اتنی زیادہ تشنج اور اتنی زیادہ سٹریس ہے معاشرے میں کہ کوئی کسی کو معاف نہیں کر سکتا، برداشت نہیں ہے۔ تھوڑی سی دیر آپ سامنے والے کا ٹیمپرامنٹ جانے دیں، آپ اپنے اندر سے لاوا باہر نکال دیں گے جو آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ جبکہ اسلام درگزر ہے، گزر جاؤ، غلطی ہو گئی گزر جاؤ۔ کربلا روکنے والا شخص، امام کے خیمے لگانے والا شخص، اور رات کو جب آخری رات تھی تو اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں پا رہا ہے، لیکن جب مولا کے پاس آیا مولا نے گلے لگایا کہ یہاں یعنی حسین کا
شرح صدر چاہیے اگر آپ معاشرے کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات، جاذبہ امام علی، استاد شہید مطہری نے کتاب لکھی ہے جاذبہ اور دافع امام علی، یعنی امام نے جو جذب کی چیزیں اور امام نے جن کو ریبیل کیا۔ جذب ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے صرف ریبیل کرنا پڑا ہے، جبکہ امام یہودیوں کے یہاں بھی جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کنویں کھود رہے ہیں، فقراء میں بانٹ رہے ہیں۔ آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب جہاد میں واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ امام کیونکہ کنویں کھودا کرتے تھے، دیتے تھے اور ان کو تقسیم کیا کرتے تھے، تو ایک دن تھک گئے تو صحابی تھے، ان کے کہا کہ کھانے کو کہا ہے، تو کوئی سبزی بنی ہوئی تھی، تو امام ساتھ بیٹھ گئے اور وہ لقمہ لیا، کہا کہ تعجب ہوتا ہے انسان پر کہ اس ایک لقمے کے لیے انسان حرام کام کرتا ہے، ایک لقمے کے لیے۔ جذبہ امام علی، امام نے کتنا جذب کیا لوگوں کو۔ مولا کائنات نے اپنے دشمنوں کو جذب کیا، دشمن مجبور ہو گئے کہنے پر کہ وہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ہلاکت ہے، بغیر مولا کے ہلاکت ہی ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اسلام بچا ہی اسی نام پر ہے، یا تلوار نے بچایا ہے یا اسی سجدے نے اسلام کو بچایا ہے، اور مولا کے جانے کے بعد انہی کی اولاد نے اسلام کو بچایا ہے۔ اسلام اسی کا ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، نماز سے پہلے اپنا رخ کربلا کی طرف کر کر امام حسین کو سلام کرتے تھے اور پھر نماز شروع کرتے تھے۔ تو پیچھے لوگوں نے پوچھا کہ ایک نیا فتویٰ آ گیا ہے، کہا نہیں، میری نمازیں حسین کی وجہ سے باقی ہیں، کہ اگر وہ امام حسین نے قربانی نہیں دی ہوتی، کام نہ کیا ہوتا، قیام نہ کیا ہوتا، تو میں نماز کہاں سے پڑھتا، کہاں سے پڑھنی تھی نماز، کہاں مسلمان، کوئی مسلمان ہی نہ ہوتا آج اگر خدا نہ خواستہ کربلا وجود میں نہ آتی تو۔ عزیزان موت، درگزر جس طرح چوتھے امام نے زندگی گزاری، معاف انسان درگزر کرے اپنی سوسائٹی کے اندر۔ خوب میرے اختلاف ہو سکتے ہیں، میرے نظریاتی ہو سکتے ہیں، مجھے رنجش ہو سکتی ہے، کوئی میرا حق بھی کھا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن خیر اگر میں تھوڑا سا نیچے آ جاؤں تو کیا فرق پڑتا؟ آپ یقین کریں آپ کا کئی کلو خون بڑھ جائے گا۔ مجھے آپ ہر وقت ذہن کے اندر ایک کشمکش چل رہی ہے، بس مجھے کو موقع مل رہا ہے میں اس کو نیچے دکھا دوں، میں اس کو نیچے دکھا دوں۔ کہیں بیٹھک ہوتی ہے، چار دوست آپس میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں بس ایک کو شروع کر دیں، اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا واٹس ایپ پہ اور گروپ پہ، فیس بک پہ، کہ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی پوسٹ آ گئی تو آپ نیچے شروع ہو جائیں گے اور جواب دے رہے ہیں، اور پھر انسان ایسی ایسی زبان استعمال کرتا ہے کہ جو ناشائستہ ہے کہ ممبر سے آدمی بیان بھی نہیں کر سکتا، ایسی گفتگو ہو رہی ہیں، اور ہیں کون؟ آپس میں دوست۔ اختلاف کس بات پہ؟ دیکھیں ویسے بھی کبھی بھی ٹیکسٹ جو ٹائپ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے جذبات کی عکاسی نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہو مگر وہ کچھ اور جا رہا ہے، وہ کچھ اور جا رہا ہے۔ آپ اس پہ آپ کو اختلاف ہے، آپ فون پہ بات کر لیں۔ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اگنور کر دیں۔ مجھے جوان کلاس تھی پچھلے دنوں ہندوستان سے آئے ہوئے تھے، کہا صاحب کیا کریں، یہ گروپوں میں بعض اوقات مجتہدین کو لوگ برا کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا کریں بعض اوقات۔ میں نے کہا چھوڑ دو، تم چھوڑ دو فی الحال، تو جواب نہ دیں۔ میں نے کہا نہیں دو، میں نے کہا کب تک تم دوسروں کے ڈسکشنز پہ کمٹ کرو گے، کب اپنے آپ کو ریس کرو گے کہ لوگ تم پر کمٹ کریں، اپنے آپ کو اس کمال پر لے کے جاؤ۔ کہتا آپ نہیں کرتے، میں نے کہا نہیں میں نہیں کرتا، میں نے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ اس پہ ڈسکشن کرو، نہ کہ میں ڈسکشن کروں تم لوگوں کے اوپر۔ اپنے آپ کو ریس، پازیٹیو وائبس کریٹ کرو، محبت کی بات کرو۔ کالا امام صادق، کالا امام جعفر، کالا امام رضا اتنا زیادہ ہے، آپ اس کو بیان کریں، خود بخود سامنے والا صحیح ہو جائے گا۔ خوب ایک آدمی اگر نہیں، دیکھیں بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں چیزوں کو، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں چاہ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے بہت ساری چیزوں کو۔ دنیا کہاں جا رہی ہے عزیزان محترم؟ میں درگزر کیوں ہماری ہونی چاہیے؟ جب ہم درگزر کریں گے نا ہم ریلیکس ہوں گے، میں سٹریس میں نہیں ہوں گا۔ جب میں سٹریس میں نہیں ہوں گا تو میں کریٹیویٹی کروں گا، یعنی میں کچھ نیا کام کروں گا اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، تو پھر میرا معاشرہ ترقی کرے گا۔
اور ایک درگزر کا نہ فیکٹر ہونا، ہر وقت ایک ذہن کے اندر ایک فائٹ چل رہی ہے، ایک چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ فیملی ہو، چاہے وہ سوسائٹی ہو. دنیا کو دیکھے کہاں جا رہی ہے. ہمیں کس کام پہ لگا دیا اس نے؟ ہمیں تو اس نے اسی پہ لگا دیا ہے نا کہ وہ یہ ہمارے اپنے جو مسائل ہیں میں ان کو ڈسکس کروں، وہ مجتہدین کے خلاف، یہ فلانا مجتہد، اچھا پھر وہ ماتمی ہے، وہ پھر نمازی ہے، پھر یہ ہماری پوری انرجی اس پہ لگی ہوئی ہے. اور دشمن باہر سے بیٹھا ہوا انجوائے کر رہا ہے، بہت آرام سے انجوائے کر رہا ہے. وہ ایک پھلجڑی پھینکتا ہے، ہم لوگ ٹھک 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 ایک دوسرے کی بات سننا برداشت نہیں کرتے. جو ساری زندگی ایک ہی لنگر پہ کھانا کھاتے تھے، آج ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. ایک ہی مسجد میں آ کر بیٹھتے تھے، ایک ہی کم نمازیں پڑھتے تھے، جماعتیں پڑھتے تھے، ایک سننا پسند نہیں ہے ہم لوگوں کو. او فلانے مولانا آ گئے، لو بھائی ان کو تو سننا نہیں ہے. وہ اپنے گھر کی بات تھوڑی کرے گا آ کے. جو اس کے پاس علم ہے، اب جتنا بھی ہے، دیکھیں ہر کوئی تو بہت بڑا عالم تو کوئی بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی ہر آدمی ناقص ہے. میرے اندر آپ کو اگر 4 اچھائیاں نظر آ رہی ہیں تو میرے اندر 15 برائیاں بھی ہیں، لیکن آپ کو نظر نہیں آئیں گے ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک آدھ نظر آ جائیں. اب ایک شاعر بیٹھے ہوئے، اب جیسے ماشاءاللہ ہمارے زمین پہ یہاں پڑھتے ہیں، ہر جگہ شاعر پڑھتے ہیں، 10 شعر پڑھے بہترین، واہ واہ آپ نے کی. ایک شعر پڑھ دیا ایسا جو آپ کو پسند نہیں آیا، آپ نے سارے شعروں کو بولا یہ تو ایسی ہے. بھائی جب 10 شعر اچھے تھے، ایک اگر سمجھ میں نہیں آیا یا آپ کے حساب سے نہیں تو آپ اگنور کر دیں. ابھی 5 شعر اس نے نمازوں میں پڑھے، اس پہ پڑھے، ایک ماتم پہ پڑھ دیا، آپ نے بولا لے یہ کیا بات ہے بھائی؟ جہاں 5 میں وہاں ایک ماتم کا بھی سن لیں. جہاں اگر اس نے 6 ماتم کے بولے، ماتم بیٹھے ہوئے تھے 6 ماتم پڑھے، ایک نماز پہ پڑھ دیا، تو یوں شکلیں ہو گئی سب کی. یہ کیا ہے یہ؟ یعنی ہم اتنا برداشت نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے پاس ٹیمپرامنٹ رہا ہی نہیں ہے سوسائٹی کے اندر کسی چیز کو سمجھ. بس جو میں چاہتا ہوں بہو. اور دنیا کہاں جا رہی ہے عزیزان محترم؟ آپ کو پتا ہے وہ ٹیسلا کے اونر نے روڈ سٹار بنائی، ٹیسلا، اس نے اسپیس پہ بھیج دی ہے گاڑی کو، اور اس نے اس پر ٹیگ کیا ہے کہ میڈ بائی ہیومن آن ارتھ، کہ شاید اگر دنیا میں کوئی اور مخلوق ہے اسپیس پہ تو جب وہ گاڑی کو دیکھے گی تو بولے گی یار انسان کون ہے جس نے یہ گاڑی بنائی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ جن کے پاس بہترین انسان بننے کا نسخہ ہے، مگر مولائے کائنات نہیں جانتے تھے کہ انسان اسکائی اسکریپرز بنا لے گا، یا اسپیس بنا لے گا، یا شٹل بنا لے گا، یا ڈرون بنا لے گا. نہیں جانتے تھے، جانتے تھے مگر کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ کیونکہ مولا یہ جانتے تھے کہ انسان ترقی کر کر مادی کسی بھی مقام پر پہنچ جائے گا، مگر یہ انسان نہیں بن سکتا. جو نسخہ ہم دیں گے وہ اس کے انسان بننے کا ہے، انسان بننے کا وہ ہم نہیں لے رہے. جب میں ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا عزیزان محترم، جب تک میں کسی سوسائٹی کو پریزنٹ کیسے کروں گا؟ اور جس امام کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ گلوبل ہے، وہ یونیورسل ہے، وہ میرا نہیں ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مثلا وہ ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے امروہہ گئے ہیں تو امروہہ میں امام آئیں گے، لکھنؤ گئے ہیں لکھنؤ کے امام، انچولی میں پاکستان میں جائیں رضویہ میں تو ہمیں لگا بھائی امام تو ادھر ہی آئیں گے کہیں اور نہیں. عزیزان محترم اس سے باہر آ جائیں، مجھ سے پوچھو گا امام سلیکون ویلی میں آئے گا، امام ہائی ٹیک سوسائٹی کے اندر آئے گا، جو اس کے لیے بشریت کے تقاضوں کے لیے کام کر رہا ہے امام وہاں آئے گا. اور خود بخود ان سب کل جب دیکھیں گے حقیقت کو تو لوگ جو حق کی تلاش میں ہیں لوگ خود کنورٹ ہو جائیں گے. اور ہم امام کے لیے جو گفتگو، ہم تو ہماری اتنی برداشت نہیں ہے کہ ہم نے وہ روایتیں بھی امام کی وہ یاد کی ہوئی جو امام گردنیں کاٹیں گے، اور ہم تو موقع بیٹھے ہوئے مولا آئے تو ہم بھی ساتھ میں گردنیں کاٹنی شروع کرتے ہیں. یعنی ہم اتنے انتظار میں. وہ کم کے باہر جو نہر ہے نا اس میں علماء کے خون کٹے ہوئے ہوں گے، ہر کو آگے پوچھتے یہ وہی نہر ہے. میں نے کہا کون سی روایت ہے، کون سی ہے کہ نہیں اسی میں علماء کو کاٹ دیں گے. وہ علماء کے پیچھے پبلک پڑی ہوئی ہے ساری. بھائی آپ اپنے عمل اچھے کرنے، عالم جو ہے کوئی مخلوق مارس کی تو نہیں ہے نا، عالم بھی اسی سوسائٹی کی پیداوار ہوتا ہے، کسی اور جگہ سے تو آتا نہیں ہے. اب معاشرہ یہی جیسا سوچتا ہے، عالم بھی اسی معاشرے سے آ رہا ہے، اس کی بھی وہی مشکلات ہیں، وہی وہ روٹی کھاتا ہے، وہی پانی پیتا ہے، بھائی اس کی وہی ضروریات ہیں جو آپ کی ہیں. کل تو مولانا کے پاس سائیکل تھی، آج مولانا نے کرولا لے لی. تو آپ نے بھی تو 10 سال میں کتنی ترقی کی بھائی. آپ اپنی ترقی نہیں دیکھ رہے، مولانا کی ترقی بری لگ رہی ہے آپ کو.
آپ کو تو چاہیے تھا مولانا کو خود ایکوپڈ کرتے. آپ کا مولانا ایسا ہوتا کہ آپ بولتے بھائی دنیا کو ریپرزینٹ کر سکے, یہ بات کر سکے دنیا کے آگے. لیکن ذرا سا اوپر جا رہا تھا ہم خود کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, اس کے بعد سارا خون سے ہی کھا رہا ہے. ہماری سوچ اتنی نیگیٹو ہے, اور یہ کیا ہے کہ ہم برداشت نہیں, بس ذرا سا ہمارے خطوط اور حدود سے گفتگو آگے پیچھے ہو, ہم کہتے نہیں بھائی یہ تو سوری اس کو تو نہیں, یہ تو نہیں. ایسا ماہ رمضان درگزشت کا مہینہ ہے, معاف کرنے کا. کم از کم اس مہینے میں جن سے بھی ہم ناراض ہیں, چاہے وہ فیملی ہو, چاہے وہ رشتہ دار ہوں, چاہے ہم کم از کم اس مہینے میں ان کو معاف کرتے ہیں. خدا جب معاف کرتا ہے, خدا جب کہہ رہا ہے کہ میں رحمان ہوں, رحیم ہوں, میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں, میں سب کو, تو ہم بھی کریں معاف. ابھی حج پہ جا رہے ہوتے ہیں تو معافی کر دیں, ایس ایم ایس چل رہے ہیں, ابھی شب قدر آئی لوگ واٹس ایپ پہ معافیاں شروع ہو گئیں سب کی, فیس بک پہ معافیاں مانگ رہے ہیں. بھائی جو ناراض ہے اس سے معافی مانگو. ابھی 100,000 لوگ جانتے بھی تم اس سے معافیاں مانگ رہے ہو. ماہ رمضان روزہ اس سے بڑی عبادت ہے قبول کرنے کے لیے. دل کسی کو آپ نے نالا کیا ہو, صلہ رحمی آپ نے نہیں کی ہوئی ہو, کسی کو آپ نے رشتہ دار بہن بھائی کو فون نہ کیا ہوا ہو, اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری دوسروں سے معافیاں مانگ رہے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ مذہب بھی سوشل میڈیا پہ ہی رہ گیا ہے. بس ذاتی زندگی کے اندر میں نہیں ہوں عزیزان محترم, پریکٹیکل کروں. شاید 1-2 لوگوں کے ساتھ بھی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کروں, میں کامیابی کی طرف جاؤں گا. درگزر کروں. خود سب کچھ نہیں ہوں میں کمال پر نہیں ہوں. میں جب تک انسان زندہ ہے حق پہ نہیں ہے, اگر مرے گا تو پتہ چلے گا حق پہ تھا. کیونکہ آپ صدر اسلام میں دیکھ لیں, وہ لوگ کہ جو مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول خدا کہہ رہے ہیں زبیر کو کہ زبیر کیا دیکھ رہے ہو, کہا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, تو میں تو عبادت کر رہا ہوں. تو کہا وقت آئے گا کہ جب مقابلہ آ جاؤ گے تو تلوار نکال دی, کہا مار دیجئے. کہا اور رسول ہیں, یعنی عمل سے پہلے کیسے سزا دیتے ہیں, عمل کرو گے تو سزا دیں گے. بات نہیں کہا. ہوا کیا, جب جنگ جمل میں سامنے آ گئے, بالکل سواری کے سامنے آئی, مولا کائنات نے یاد دلایا, شرمندہ ہو گئے, پیچھے چلے گئے. پیچھے جانا کمال نہیں تھا, علی کی طرف آنا کمال تھا. نہیں آئے پیچھے, حق پہ نہیں تھے. اس وقت کہاں تھے؟ یعنی سیف الاسلام میں ایسے لوگ جن کی تلواروں سے اسلام نے اس وقت کامیابیاں لی, لیکن حق حال ہوتا ہے, گزشتہ حق نہیں ہے. وہ بہت اچھے تھے, وہ یوں تھے, وہ تھے, ابھی کیا ہیں. اسی لیے ہم نے بڑے بڑے مجتہدین سے دیکھا کہ جو دعائیں کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں خدا عاقبت بخیر ہو, یعنی اینڈ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. اب اس اینڈ کو اچھا ہونے کے لیے مجھے حال کو اچھا کرنا بہت ضروری, کیونکہ مجھے تو نہیں پتا میرا اینڈ کب ہوگا. میرا اینڈ ابھی اتر کے ہے, میرا اینڈ کل ہے, سال بعد ہے, مجھے تو نہیں پتا. تو اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اینڈ سے پہلے اچھا ہوں گا, تو کسی کو بھی نہیں پتا. حضرت اسرائیل علیہ السلام تو ویسے بھی ان قریب, آج کل اب تو بہت زیادہ, پہلے تو پھر کبھی کبھی خبریں ملتی تھیں, اب تو جلدی جلدی خبریں مل رہی ہیں. اور یہ نشانیاں ہوتی ہیں جانے محترم, کہ ہم کہتے ہیں نا خدا مجھے کب بتائے گا کہ میری باری کب آئے گی. آپ اپنے اطراف میں جب دیکھیں کہ جنازے اٹھ رہے ہیں تو متوجہ ہو جانا چاہیے انسان کو کہ میری بھی باری آ سکتی ہے, اور آئے گی, کب آئے گی نہیں پتا. تو میں صاف کروں عزیزان محترم, میں اپنے دل کو صاف کروں, درگزر کروں. گزشت بہت ضروری ہے, اور یہ ایسی صفت ہے کہ جو انسان کو چھوٹا نہیں کرتی ہے, بڑا کرتی ہے ہمیشہ. کیوں؟ کیونکہ خدا کی خط ہے, اللہ کی خط ہے, وہ سجدہ ہے پروردگار. اگر کوئی برا کہتا ہے معاف کر دیں. مگر ہم کن ائمہ کے ماننے والے ہیں؟ آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, امام کی خدمت میں اصحاب موجود ہیں, وہ آ کر اکثر امام کی برا کہنا, امام کے آگے ہونا. صحابیوں نے کہا مولا اجازت دیں,
ہمارے بھی ہوتا ہے نا، گرم زیادہ ہوتے ہیں ہم لوگ بھی، ذرا اجازت دے دیں، کچھ ہوا نہیں اس سے پہلے ہم لوگ، تو انہوں نے کہا نہیں۔ ایک دن وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، امام اپنی سواری پر سوار ہوا اس کے کھیتوں میں، اب وہ دور سے اس نے کہا کہ میرے کھیت خراب ہو رہے ہیں، میری فصل خراب ہو رہی ہے۔ اور امام آتے رہے پہنچ گئے، کہا یہ میری فصل خراب ہو گئی، کہا کتنی تھی؟ مطلب شاید 100 درہم 100 دینار اتنی میری فصل تھی۔ مولا نے اسے اس سے زیادہ دے دیے، 200-300 درہم دے دیے، کہا یہ لو تمہاری جو فصل خراب ہوئی لو، اور کہا تمہاری فصل بھی خراب نہیں ہوئی ہے، وہ فصل بھی تم خود ہی رکھنا۔ یہ جب اس نے رویہ دیکھا، دوسرے دن مسجد میں صحابیوں نے دیکھا کہ وہ آ کر مسجد میں نماز پڑھا ہے مولا کے ساتھ، وہ ماجرا کیا ہے؟ کہا امام نے پھر یہی اپنے صحابیوں کا کہ ایک طریقہ تمہارا تھا، ایک طریقہ ہمارا ہے، تم جس طرح بیہیو کرتے تو یہ کہا جاتا، لیکن ہادی ہے عزیزان محترم، یعنی ہدایت انہی کے در سے ہے، ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ یہ انسان کو دیکھ کر، اس کے نظریات، اس کی چیزوں کو دیکھ کر اس سے دشمنی نہیں کرتے تھے، یہ اس سے محبت کرتے تھے، کیونکہ خدا کی مخلوق ہے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کسی مشکل میں کل کو، پوری کوشش کی ائمہ نے ہر دور میں۔ آپ دیکھیں نا کہ یہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب زندان کے اندر ہیں، کتنے زندان چینج ہوئے، زندان والے جب امام کو دیکھتے تھے تو امام کے شیفتے ہو جاتے تھے، امام کی محبت میں، امام کی عبادت میں گرفتار ہو جاتے تھے۔ اس شخص کو ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، یا عبادت کے اندر ہے یا سجدے کے اندر ہے، تبدیل ہو جاتے تھے۔ یہ ہے ائمہ۔ اور یہاں مجھے دیکھتے ہیں لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں پھر آگے۔ ایسا کیوں میں؟ ایسا کیا ہے میرا رویہ؟ کیوں میں ایسا کہ لوگ میرے طرف کھینچے آنے چاہیے، نہ کہ مجھ سے دور جانے چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے اپنے اندر پرابلم ہے۔ میں گھر گھسوں، بچے بھاگنا شروع کر دیں، لو بھائی بھاگ گئے تو ٹینشن شروع ہو گئی۔ جبکہ ایسا ہونا چاہیے کہ گھر والے انتظار کریں کہ والد کب آئے گا۔ میں خود ازن بچوں کو بغل کرتا ہوں، گلے لگاتا ہوں، روایات ہیں، بچوں کو بوسہ دو، میں چومتا ہوں اپنے بچوں کو۔ اتنا ایروگینٹ ہوں میں کہ ایک تو میں کام کر کے آیا ہوں، میں یہ ہے وہ ٹریفک ہے فلانا ہے دھماکہ ہے، اس کے بعد میں اس سے بات کرنا نہیں پسند کرتا ہوں۔ میرا رویہ کیوں ایسا ہے کہ میں بہیو ایسا کرتا ہوں کہ سامنے جو ہے وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کافی بڑا ہے باہر کا، وہ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا اور اس کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے، اور وہ بچے کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اچھے مارکس لے کر اگر ایک بڑی پوزیشن پہ جب اس کے گریڈز تھے یونیورسٹی کے، تو اس نے اپنے والد کو فون کیا کہ میں اس لیول پر پہنچ گیا ہوں، میں بہت اچھے مارکس سے۔ باپ نے فون پہ بولا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بعد میں بات کروں گا۔ اس نے اپنی زندگی اتنی محنت کی کہ میں اپنے والد کو خوش کروں اور وہ خوش ہو، وہ رپلائی کرے۔ اس نے بولا اچھا میں بعد میں بات کروں گا، ابھی مصروف ہوں۔ کہہ رہا وہ میرے دوست نے سب پڑھائی چھوڑ دی، سب الٹے کام شروع کر دیے، غلط دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے لگ گیا، نشے کرنے لگ گیا۔ ایک دن مجھے فون آیا ہاسپٹل سے، جب میں دیکھا تو اس کی لائف لائن وہ جو آ رہی ہوتی ہے وہ آتے 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 سیدھی ہو گئی، اور وہاں میں نے دیکھا کہ اگر ایک جملہ اس کے باپ کا صحیح ہوتا تو یہ لائف لائن چلتی رہتی۔ ایک جملہ، ہم تو بچہ آگے بولتے میں آج اسکول میں یہ کیا ہو، اچھا بیٹا بس جاؤ یہاں سے سائڈ پر ہو، سننے ہیں اس کی بات، کس سے کہے گا وہ بات، اس سے بات کریں۔ ابھی یہیں آپ کو کال آ جائے سیلز کی، کلائنٹ کی، کسٹمر کی، تو آپ اپنے سارے کام چھوڑ کے مجلس چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ ابھی تھوڑی دیر میں اگر آپ کی کلائنٹ کال آ جائے گی، بولیں گے نہیں یار ویسے حالات خراب ہے، بزنس آ رہا ہے تھوڑا، مولانا تو پھر سن لیں گے تھوڑے دن ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اور ادھر بچہ جو کہہ رہا ہے، وائف جو کہہ رہی ہے، نہیں، ہم خود معاشرہ ایسا بنا رہے ہیں جس میں انسانیت نہیں ہے، اس میں مشین ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہم پہلے اس کی تصویر کھینچتے ہیں، پہلے 10 کو بھیجتے ہیں، بعد میں کھانا کھاتے ہیں، تبھی تو پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ آپ 100 کو دکھائیں گے پہلے، بعد میں بھائی پہلے خود تو کھا لو، خود تو انجوائے کر لو حال کو۔ جہاں پہنچتے ہیں پہلے تصویر
حرم جائیں، بھائی تم زیارت تو کر لو پہلے، نہیں پہلے ذرا دنیا کو دکھا دو. کیا ہے یہ؟ کیونکہ ہم گم شدہ ہیں، ہم کھوئے ہوئے ہیں عزیزان محترم، ہم خود کھوئے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو تو ڈھونڈ لیں پہلے، بعد میں دنیا کو بتائیں گے. یہ رمضان آتا ہے اس لیے موقع دے رہا ہے کہ تھوڑا اپنے اوپر توجہ کرو. تبھی تو اعضاء و جوارح کا روزہ کیوں ہے کہ صرف بھوکے نہیں رہو سارا دن، زبان پہ بھی تو قابو کرو، آنکھ پہ بھی، سوچوں پہ، تفکرات پہ، اپنے احساسات پہ. اگر میں اس مہینے میں کنٹرول نہیں کر پایا تو پھر سوری، نو چانس. اور روایت میں بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو اس مہینے میں مغفرت نہیں کر پایا پھر وہ روز عرفہ کا انتظار کرے. وہ روز عرفہ کسی کو نصیب ہو نہ ہو. عزیزان محترم، درگزر کریں، آج کم از کم یہاں سے اٹھیں. کسی ایک شخص سے اگر نالا ہے، کسی سے اگر دل میں خلش ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اسے معاف کر دیں. اور ہمت تھوڑی اور آگے بڑھائیں، اسے فون کر دیں، اسے میسج کر دیں، اسے سلام کہہ دیں، اسے رمضان مبارک کہہ دیں، اسے التماس دعا کہہ دیں. یہ کتنی محبت پیدا کرے گی. اور جب محبت کی فضا معاشرے میں قائم ہوگی تو خود بخود معاشرہ اس طرف بڑھے گا جہاں ہمارا وقت کا امام چاہتا ہے. یہ ہم خود پریکٹیکل کریں گے تو وہاں جائیں گے. عزیزان محترم، آج منگل کا دن کچھ ائمہ سے منسوب ہے، اور اس میں سب سے اول ہمارا چوتھا امام ہے، امام سجاد علیہ السلام. وہ امام کہ جو کئی سال گریہ کرتا رہا. لوگوں نے بولا مولا اتنے سال ہو گئے، اب تو گریہ بند کر دیجیے. تو امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھویا تھا، یعنی حضرت یعقوب جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے مگر کھو گیا، نہیں ملا، دور ہو گیا. تو حضرت یعقوب اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی، نابینا ہو گئے. کہا میرے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا 5واں امام، کربلا میں 5واں امام بھی موجود ہے. سن کم ہے بہت، لیکن بہر روایات کہ ایک دفعہ دیکھا روز عاشورہ کہ والد یعنی چوتھے امام نے اچانک سے اپنی کمر کو پکڑا. تو کہا بابا یہ کیا ہوا؟ کہا چچا عباس چلے گئے. اللہ اکبر. یعنی کس طرح میرے چوتھے امام نے، عزیزان محترم، کربلا ہم سے بیان نہیں ہوتی. تبھی تو امام اتنے سال گریہ کرتے رہے بیٹھے ہوئے. لیکن عجیب مشکلات تھی. جب بھی امام کے لیے ماہ رمضان ہے نا، ماہ رمضان میں پانی آتا تھا تو مولا پانی کو دیکھ کر گریہ کرتے تھے. کہتے تھے کہ رسول کے بیٹے کو پیاسا کربلا میں مارا گیا. جب کھانا آتا تھا تو کہتے تھے رسول کے بیٹے کو وہ بھوکا جو ہے وہ کربلا میں مارا گیا. کنیز کہتی ہے میں نے مولا کو کبھی نہیں دیکھا کہ مولا نے بستر پہ سوئے ہوں، ہمیشہ نیچے سوا کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ میں کس طرح آرام اور استراحت کروں. میرے والد محترم کو کربلا میں اذیتیں دے دے کر مارا گیا. عزیزان محترم، اتنی مشکلات کربلا کے اندر میرے مولا نے برداشت کی جو ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں، جو خود عین ہی گواہ ہو. سہل بن سعدی جو کہ صحابی ہے، آ کر دیکھتا ہے شام کے بازار میں مولا کی خدمت میں پہنچتا ہے، کہتا ہے میں بیت القدس گیا ہوا تھا، میں آیا مولا یہ کیا ہو گیا؟ میں دیکھ رہا ہوں یہ جو نیزوں پر سر ہیں، ارے یہ تو عباس کا سر ہے، یہ تو حسین کا سر ہے، یہ تو شبیہ پیغمبر کا سر. مولا یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ باغی تھے. کہا مولا نے اسے کہا زہار ہاں ہمارے ساتھ کربلا میں یہ ہو گیا. ہاں اگر تو کچھ کر سکتا ہے، تیرے پاس کچھ پیسے ہیں تو ان نیزے والوں کو دے دے. یہ نیزوں کو لے کر تھوڑا آگے چلے جائیں، لوگ ان نیزوں کو سروں کو دیکھیں تاکہ ہماری بیویوں کے سروں کے پردے محفوظ ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار مومن زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما.
پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ خاص طور پہ کچھ لوگ مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، کوما کے اندر ہیں، کچھ لیور پلانٹ کے ایشوز ہیں، آپ کے بھی بہت سارے لوگ مریض ہوں گے، ہمارے دوست اظہر بھائی، ان کے والد، اور بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے کہا ہے التماس دعا کے لیے۔ پروردگار بیمار کربلا امام سجاد کے صدقے میں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جہاں بھی ماتم عزاداری درس ہو رہا ہے پروردگار ان سب کی شیان در قرار کی حفاظت فرما۔ مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں پروردگار انہیں کامیابی اور پیروزی عطا فرما۔ اسلام کے دشمن اگر ہدایت کے قابل ہیں تو پروردگار انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہماری ان عبادات کو، روزوں کو، دعاؤں کو، قرآن کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں پروردگار اہل بیت کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ۔ صلوات بھیجتے ہیں۔